تو اب گھر کے سرپرست کو ذمہ داری دے دی کہ اور کوئی نہیں آئے گا، تمہیں چاہیے کہ تم کرو، نہیں کر سکتے انتظام کرو اپنے بیوی بچوں کے لیے، انہیں نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور پھر اللہ نے متصلاً فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ویسا نہیں جیسے ہم قائم کر رہے ہیں۔ ہماری نمازوں میں خرابی کیا ہے؟ اچھا پہلے میں صحیح جو قائم کرنا ہے بتاؤں۔ صحیح قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا شریعت چاہتی ہے ویسی طہارت کے ساتھ آپ نماز قائم کریں۔ اس کے لیے آپ کا وضو کامل ہونا چاہیے، آپ کا غسل کامل ہونا چاہیے، آپ کا لباس پرفیکٹ پاک ہونا چاہیے۔ اب ہم میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وضو کبھی کسی عالم سے نہیں سیکھا، کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سیکھا۔ ہم مسجد کے اندر گئے یا اپنے والد صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے سیکھ لیا بس۔ اور وضو اب میری مشورہ مان کے ایک دفعہ دوبارہ آپ مشاہدہ کیجئے گا، وضو خانے پہ 50 آدمی بیٹھے ہوں گے اور سب کے وضو میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنس آپ دیکھیں گے۔ کوئی یوں لے کے یوں تھوڑا تھوڑا مار رہا ہوگا، کوئی یوں لے کے اور پھونکے مار، ایک ہے وہ اوپر سے ڈال رہا ہوگا، ایک ہی ہاتھ سے یہ ادھر ادھر بس کر کے کر رہا ہوگا، ایک ہے وہ یوں ہاتھ دھو رہا ہوگا، کوئی یوں کرے گا پھر یہ کرتا۔ تو بچے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی ہے کون سا سنت کے مطابق، معلوم ہی نہیں۔ کون ایسا وضو کر رہا ہے کہ فرضی پورا نہیں ہو رہا، اور غسل تو چونکہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے وہ مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں پھر نل کا کھول کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ مالک ہو ہی جائے گا غسل کیسے تیسے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وہ دوست بتاتا ہے پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، البیلا پھینی والا، اس سے پوچھتے ہیں یار کیسے ہوتا ہے غسل؟ ہو گیا ابھی بس شاور کھول نیچے گھس جا بسم اللہ پڑھ کے اور کلمہ پڑھ لینا پاک ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ستر کھلا ہو تو کلمہ پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ آج جب ہم ستر کھولتے ہیں تو فرشتے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں شرم کی وجہ سے۔ جب ہم کلام کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس نے لباس پہن لیا، تو وہ آ جاتے ہیں، ان کو پھر کوفت ہوتی ہے اس سے۔ تو جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو شاور کے نیچے نہاتے ہوئے پڑوسی ملک کی فلم کے گانے گا رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرو، ہاں وہ دیکھنا الماری میں کوئی پیسہ رکھا، پیمنٹ آ رہا ہوں میں باہر آ رہا ہوں، ارے بھائی یار، اچھا موبائل شروع کر دیتے ہیں کموڈ پہ بیٹھ کے، کاروبار کے مسئلے، ارے بھائی یار تو کہاں بیٹھا ہوا ہے بھائی اور تم باتیں کر رہے ہو، ستر کھلا ہوا ہے۔ فرشتے شرم کی وجہ سے چلے گئے ہیں، انہیں شرم آ رہی ہے لیکن ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سے سرکار نے فرمایا کہ کوئی کسی کے سامنے ستر ظاہر نہ کرے، تو کسی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ اگر ہم اکیلے ہوں تو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، یہ اس کے لیے جو بلا ضرورت ستر کھولے، ورنہ واش روم تو جانا ہے نہانا ہے تو ستر کھولے گا، ویسے ہی ستر کو کھولے خواہ تو وہ منع فرمایا سرکار نے، شرم و حیا ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب غسل کے مسائل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، اسی لیے ہمارے بہت سارے یہاں ایسے بھی بیٹھے ہوں گے، ناراض مت ہوئیے کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ منہ زیر ناف کی مقدار کیا ہے، کہاں تک صاف کرنے ہوتے ہیں، اور اس کب یہ مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ہوتا ہے صاف کرنا، کب دیر کریں تو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور کب تک ہم دیر کر دیں تو مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ ہم جب اسکول میں تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ دوست کہتے تھے یار دیکھو اگر یہ منہ زیر ناف چاول کے دانے کے برابر ہو جائے نا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ہمیں کہتے تھے یار وقت کا مفتی اعظم یہ امام اعظم ابو حنیفہ وقت کا آ گیا ہے ہمارے سامنے، ایسے سے فتوے دے رہا ہے، حالانکہ غلط فتویٰ۔ تو جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی دیکھ لیں بڑے آ کے بعض اوقات شرعی مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کامل نماز کب ہوگی؟ نماز قائم کرنا جب طہارت کامل ہو۔ میں نے وضو کا بتایا، غسل کا۔ اسی طرح ہماری بہنیں جو ہیں انہیں حیض و نفاس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ پوچھیں اپنے گھر کی بہنوں سے آپ نے حیض و نفاس کس سے سیکھا تھا اس کے مسائل، وہ کہیں گی امی سے، دادی، نانی، خالہ یا بڑی بہن یا سہیلیوں سے۔ پھر پوچھے گا ان میں سے کون عالمہ اور مفتیہ تھیں ذرا یہ بتائیں، کوئی بھی نہیں۔ تو بھائی جب ایک عالمہ مفتیہ نہیں ہے ان سے آپ ایک مسئلہ سیکھ رہی ہیں تو کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ٹی وی کی برکت سے ورلڈ وائڈ مجھے کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ خواتین یقین کریں 40 سال کی عمر میں، 35 سال، 45 سال کی عمر میں حیض کے جب مسئلے پوچھتی ہیں میں سر پکڑ لیتا ہوں
کہ یہ مسئلے تو ان کو 9 سال کی عمر میں سیکھ لینے چاہیے تھے، جو یہ 40 ایئر میں آ کر بیسکس پوچھ رہی ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ ماں نے بتایا نہیں، بس یہ تھوڑی تھوڑی سی بات بتا دی، پورے مسئلے تو والدہ کو بھی نہیں آتے، جیسا بیچاری کو معلوم تھا انہوں نے بیٹی کو بتا دیا۔ اب طہارت ہی کامل نہ ہو تو میاں بیوی کے باقاعدہ جسمانی تعلق میں ایام حیض بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ جسمانی تعلق قائم ہوگا نہیں ہوگا، اس حالت میں عورت کے جسم کے کتنے حصے سے شوہر نفع حاصل کر سکتا ہے اور کس حصے سے منع ہوگا، یہ سب احکام سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ چلو وہ ایک الگ چیز ہے، طہارت کا مسئلہ۔ پھر کپڑے پاک کرنے کا مسئلہ، اکثر ہم گھر کے سارے کپڑے جمع کر کے خواتین کو دیتے ہیں اور وہ ایک واشنگ مشین میں سارے ڈال دیتے ہیں، پانی ڈالا اور گھما دیا۔ پہلے اتنا سا کپڑا ناپاک تھا، اتنا سا، ادھر فرض کرے منی لگی ہوئی تھی، بلڈ لگ گیا تھا، بچے نے الٹی کر دی تھی، دودھ کی وہ لگی ہوئی تھی، آپ نے جیسے اس واشنگ مشین کے پانی میں ڈالا، جیسے یہ گندگی پانی سے متصل ہوگی پورا پانی ایک دم ناپاک ہو جائے گا، اور جتنے کپڑے اس میں گھوم رہے ہیں سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ پہلے یہ ایک ناپاک تھا، پھر سارے ناپاک، وہ خوب گھمایا اچھی طریقے سے۔ ہر ایک کے گھر میں آٹومیٹک مشین ہوتی نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کپڑے باہر نکالتی ہیں خواتین، اسی پانی کے اندر دوسرے ڈال دیتی ہیں، تھوڑا سا کوئی واشنگ پاؤڈر ڈال کر وہ ڈال دیے، وہ پہلی پانی ناپاک، دوسرے گئے وہ سارے ناپاک۔ اب انہیں کیسے پاک کرنا ہے صاحب؟ انہیں ایک ٹب یا بالٹی میں پانی لیا، اس میں ڈالا تاکہ صابن نکلے، جیسے یہ ناپاک اس ٹب کے پانی سے ملے گا، یہ ناپاک فوراً متصل ہوتے ہی سارا ناپاک، اس میں یہ گھمایا، ہٹایا، اس کو بہا دیا، پھر نیا پانی لیا، پھر ان کو اس میں ڈالا، یہ کپڑے تو ناپاک تھے، جیسے ملیں گے وہ بھی ناپاک، آخر میں یہ نکالا، ڈیش سب رائٹ کر دے گا، وہ دیکھ دیکھ کے ایڈورٹائز، وہ بہت اچھا ہو گیا، چلو جی۔ اس کے بعد رسی پہ ڈالا، رسی ناپاک۔ اور یاد رکھیں زمین کا خاصہ یہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یعنی اگر زمین پہ بچے نے پیشاب کر دیا فرش پہ، دھوپ گرمی ہوا لگی، حتیٰ کہ رنگ ختم، اسمیل بدبو ختم ہو گئی، زمین پاک ہو جائے۔ لیکن اور کوئی چیز اس طرح پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے کپڑا سکھا لیا، سوکھ گیا دھوپ سے، بالکل آپ نے استری کر دیا، اب کوئی گیلا پن نہیں ہے، لیکن یہ پاک نہیں ہوگا، اس کو شرعی طریقے سے ہی پاک کرنا ہوگا۔ اب وہ شوہر نامدار صاحب اس کپڑے کو پہن کر کہاں جا رہے جی؟ جمعۃ الوداع ادا کرنے جا رہا ہے۔ یہ ہوشیار متقی پرہیزگار شوہر پہنچا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے، ناپاک کپڑوں میں، اللہ اکبر، پتہ چلا نماز ہی نہیں ہو رہی، کہ ناپاک کپڑے میں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جسم کا، لباس کا، اور جس جگہ پہ آپ سجدہ کریں گے اتنی سطح زمین کا پاک ہونا لازم ہے، معلوم ہی نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم کیسی نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر نماز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ بالکل کامل اور مطلوب شرع کے مطابق نماز ادا کریں۔ اس میں نماز کی شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات، سجدہ صاحب کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، کن سے نہیں۔ واجب کے ترک پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے، لیکن بعض واجب ایسے ہوتے ہیں کہ سجدہ صاحب سے تدارک نہیں ہوگا، نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، لوٹانی ہی پڑے گی آپ۔ بعض صورتوں میں سجدہ صاحب سے تدارک ہو سکتا ہے لیکن آپ سجدہ صاحب ہی بھول جائیں، یہ نماز لوٹانا واجب ہے۔ پھر بعض اعمال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کوئی اپنی علم میں اتنی جھاڑ رہا، نہ آپ کی حقارت بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ سے کویسچن کر لیں، کاپی اور پین لیجئے گا، گھر میں آ جائیے گا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ذرا لکھیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ شاید ایک آدھ چیز ہی لکھ سکیں گے، بھئی چلو وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذہن خالی، کیوں؟ ہم نے سیکھا نہیں نا۔ تو یاد رکھیں کہ جو علم سیکھے بغیر بعض اوقات نماز پڑھتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی صحابی جن کو اعرابی کہتے ہیں وہ آئے، نماز ادا کی، آ کے سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بڑا حیران ہوا، گیا پھر نماز پڑھی، پھر آئے، سرکار نے سلام کا جواب دیا، فرمایا یہی جملہ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گئے نماز پڑھ کر آئے، سرکار نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ تعلیم فرما دیں۔ اب وہ کر کیا رہے تھے؟ علماء نے اس کی تشریح بیان یہ کی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔
سیدھا کھڑا ہو کے کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ ایسی ایک سجدے سے جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں گے۔ سبحان اللہ مجھ سے کہنا نہیں ہے، جتنی دیر میں سبحان اللہ ہوتی ہے اتنی دیر بیٹھے پھر اگلا۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، رکوع میں گئے، یہ اٹھے فوراً، اور نماز پڑھتے ہوئے تیزی سے دیکھیے گا یوں چک 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 چک، ایک سجدہ پورا نہیں اٹھے گا، پھر فوراً اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں بعض، اور خاص طور پہ بچے جن کو گیم سے اٹھا دیتی نا امی، نماز پڑھو کم وقت تو گیم بند کروا دوں گی، اچھا امی پڑھ رہے، ان کی نماز کی سپیڈ آپ دیکھیں۔ ابھی ہم جیسا آدمی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھے گا، وہ رکوع میں بھائی تو نے مشین لگا رکھی ہے منہ کے اندر، اتنی تیزی سے ختم کر لیا تو نے، اور یہ رکوع بس پڑھو ایک دم فارغ ہو۔ سنت غائب ہے نا، سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل اس سے بالکل مبرہ، خالی فرض پڑھے جلدی جلدی آ کے پھر بیٹھ گئے 2 گھنٹے کے لیے۔